السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر ایمان فاطمہ۔ میں آئی ہوں قسط نمبر 8 کے ساتھ میں تیرے قربان۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ میں تیرے قربان، قسط نمبر 8 ایمان فاطمہ۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور بتائیے گا کہ شاہ زیب کیا کرنے والا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ ایمل کے بڑے بابا ہیں اور حد سے زیادہ کھڑوس ہیں۔ عالیار نے کان میں کہا تو وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی اور جلدی سے سلام کیا۔ انہوں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یسریٰ کا دل خوشی سے بھر جا رہا تھا۔ آج وہ اپنے بابا کو 30 برس کے بعد دیکھ رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر ان کے سینے کے ساتھ لگ جائے، مگر ان کی آنکھوں اور انداز میں اس قدر اجنبیت تھی جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہوں۔ یہ چیز کا یسریٰ کو زیادہ دکھ لگ رہا تھا۔ جی فرمائیے، یہاں آنے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ بڑے بابا نے سرد لہجے میں پوچھا۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے آئی ہوں۔ میرے بیٹے نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، مگر میں اپنی بہو کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اس کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ یسریٰ نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، مگر نہ ہمیں آپ کا خاندان پسند ہے نہ ہی آپ کا بیٹا، تو ہم آپ کے بیٹے کو اپنا داماد تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی امید رکھیے گا۔ اب اپنا سامان اٹھائیں اور یہاں سے چلے جائیے۔ بڑے بابا نے کہا، پلیز بول دیا نا تو بس بول دیا۔ بڑے بابا یسریٰ کی بات پوری سنے بغیر گرج کر بولے تو عمار اور عالیار نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یہ بات آپ کان کھول کر سن لے بڑے بابا کہ آپ کی پوتی میری بیوی بن چکی ہے اور میں اپنی بیوی کو پورے عزت و احترام سے یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ نے اسے رخصت نہ کیا جیسے میں نے اس سے نکاح کیا ہے ویسے ہی اٹھا کر لے جا سکتا ہوں۔ احترام سے آ کر رشتہ مانگ رہا ہوں تو اس بات کی قدر کیجیے۔ عالیار تپ کر بولا، یہی آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمیں پسند نہیں۔ آپ کے اندر ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے، نہ آپ کی ماں نے آپ کو یہ تمیز سکھائی ہے کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ بڑے بابا کی بات پہ عمار نے کچھ بولنا چاہا تو یسریٰ نے نفی میں سر ہلا کر اسے روکا۔ چلیے، مجھے تو میرے والدین نے یا میری ماں نے تمیز نہیں سکھائی، مگر آپ کو تو سکھائی ہے نا، تو آپ اس تمیز کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، اسے آپ بے بات عزت کریں، بے عزت کریں اور دوسروں کو تمیز کا سبق سکھائیں۔ واہ، آپ کے کیا اخلاق اور تمیز ہے۔ عالیار چپ رہو، یسریٰ نے اسے کھڑکا۔ کیوں چپ رہوں؟ یہ مجھ سے جتنی مرضی بدتمیزی کر لے مگر میری ماں سے بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ عالیار نے غصے سے کہا، اچھا ہے کہ آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے، یہ بات ہمیں پسند آئی، مگر ہم پھر بھی آپ کو بدتمیز خود سر ہی کہیں گے، بڑے بابا نے کہا۔ اس سے پہلے وہ یا عالیار مزید کوئی بات کرتے کہ زمان خان اندر داخل ہو اور ان کے پیچھے شاہ زیب دستگیر تھے، اور اورنگزیب زمان خان بھی یسریٰ کو دیکھ کر چونک کے مگر وہ بنا ریئیکٹ کیے آ کر بڑے بابا کے پاس بیٹھ گئے۔ اب اپنی فیملی سے مشورہ کر لیجئے گا، پھر اس کے بعد ہمیں اطمینان سے جواب دیجیے گا۔ یسریٰ نے کہا، ہم جو فیصلہ سنا چکے ہیں وہی ہماری فیملی کا فیصلہ ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولی، آپ دوسروں پہ اپنے فیصلے نہیں تھوپ سکتے بزرگوں۔ عالیار نے تپ کر کہا تو یسریٰ نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ مگر موم،
عمار آپ علی کو لے کر باہر صحن میں جائیں، میں بات کر کے آتی ہوں، یسریٰ نے کہا۔ لیکن موم ہم آپ کو اکیلا کیسے چھوڑیں؟ عمار نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں بات کر کے آتی ہوں، تو پلیز آپ دونوں یہاں سے جائیے، یسریٰ نے اس بار سنجیدگی اور اٹل لہجے میں کہا تو وہ دونوں اٹھ کر باہر نکل گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد یسریٰ نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں جانتی ہوں کہ جس طرح میرے کیے گئے گناہ بہت بڑے ہیں تو میرے بیٹے نے بھی بہت بڑا گناہ کیا ہے، جس کے لیے صرف آپ سے معافی مانگتی ہوں، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی مداوع نہیں ہے۔ پلیز بابا جان، ہم آپ کے بابا جان نہیں ہیں، اور آئندہ سے ہمیں بابا جان کہنے کی غلطی بھی مت کیجیے گا۔ آج سے 30 برس پہلے ہماری بیٹی مر چکی تھی۔ بڑے بابا نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے کہا کہ شاہ زیب اور دستگیر چونک کر دیکھنے لگے۔ میں جانتی ہوں میں آپ کو بابا جان کہنے کا حق کھو چکی ہوں، مگر آپ ہیں تو میرے بابا جان۔ مجھ سے آپ نے اتنی محبت کی، مگر میں نے اس کا صلہ رسوائی کی صورت میں دیا۔ اپنے عشق میں اندھی ہو گئی تھی۔ پچھلے 30 برس سے سکون کی زندگی نہیں جی رہی۔ آپ سکون کی زندگی کبھی جئیں گے بھی نہیں۔ آپ کو کبھی وہ سکھ نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے۔ آپ نے ایک انسان کو اپنے لیے چنا، آج اسی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ جب ماں باپ کی بات نہیں مانتی نا اولاد، تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ بڑے بابا جواباً سرد لہجے میں بولے۔ اب تو جو ہو چکا وہ ہو چکا، میں اسے بدل نہیں سکتی، لیکن اپنی بہو کو لینے آئی ہوں۔ پلیز مجھے میری بہو دے دیجیے، میرا بیٹا بہت محبت کرتا ہے اس سے، یسریٰ نے اپنی چادر پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، وہ آپ کا بیٹا نہ ہوتا تو سوچ لیتے، مگر آپ کا بیٹا ہے تو اب تو کبھی بھی نہیں۔ میں نہ آپ کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں، نہ آپ کے شوہر کی، اور نہ ہی آپ کے بچوں کی۔ جیسی نفرت میرے دل میں برسوں سے تھی وہ آج بھی ویسی ہی ہے۔ مجھے حیرت نہیں رہی کہ آلیار افندی نے یہ گھٹیا کام کیا ہے۔ اس کی تربیت آپ نے کی ہے تو بیٹا ویسا ہی ہوگا نا جیسی ماں تھی، خود سر، بدتمیز، بدلحاظ اور خود غرض۔ بڑے بابا نے تنفر بھرے لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا ہے اور بہت برا ہوگا، مگر وہ ان چند دنوں میں بہت بدل گیا ہے۔ میں نے رات کو رو رو کر اس کے بدلنے کی دعائیں کی ہے۔ پلیز میری دعاؤں کو رائگاں مت کیجیے۔ اگر اسے ایمل نہ ملی تو وہ نہ جانے کس گمراہی کی راہ پر چلے گا۔ یسریٰ سسک اٹھی۔ اچھا، تو آپ کے بیٹے کو سدھارنے کے لیے ہم اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگا دیں۔ ہماری نازوں والی بچی ہے، اسے ایک ایسے خودسر بدلحاظ انسان کے حوالے کر کے اس کی زندگی کو بدترین بنا دیں؟ زمان خان غصے سے بولے۔ لالا، میرا بیٹا بظاہر جو دکھتا ہے ویسا نہیں ہے۔ پہلی بات، ہم تمہارے لالا نہیں ہیں۔ دوسری بات، ہم اندازوں اور تخمینوں پہ نہیں چلتے۔ ہمیں جو بظاہر دکھتا ہے ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں آپ کا بیٹا اپنی بچی کے لیے مناسب نہیں لگ رہا تو ہم اسے اپنانا نہیں چاہتے۔ اب آپ جا سکتی ہیں یہاں سے، زمان خان نے کہا تو وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ اب یہاں سے جانے کے لیے انویٹیشن دیا جائے گا آپ کو، بڑے بابا نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ کیا کہا انہوں نے موم؟ کیا وہ مانے؟ آلیار نے بے چینی سے پوچھا تو یسریٰ نے سر جھکا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے پتا تھا یہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے، اسی لیے میں ان لوگوں سے انہی کی زبان میں بات کرتا ہوں۔ وہ غصے سے بولا اور تن فن کرتا اندر کی جانب بڑھا تو یسریٰ ہڑبڑا کر اس کے پیچھے لپکی۔ تو آپ لوگ سیدھی طرح سے نہیں مانیں گے؟ کیوں آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ سب
کی اجازت کے بغیر اس سے زبردستی نکاح کیا ہے، ویسے ہی زبردستی اسے یہاں سے لے جاؤں؟ اور یہ بات آپ لوگ کان کھول کر سن لیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ میں صرف اس لیے آپ لوگوں کو سے بڑے احترام سے آ کر رشتہ مانگ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی اور آپ کے خاندان کی کسی بھی قسم کی کوئی بدنامی نہ ہو، مگر شاید آپ کو میری دی کی عزت ہضم نہیں ہو رہی۔ عالیہ نے اندر آتے ہی جس پتلے لہجے سے کہا۔ یسریٰ لب بھینچ کر رہ گئی۔ دیکھ لیا آپ نے اپنے بیٹے کی خود سری، ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی ناپسندیدگی، مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں۔ میرے بارے میں آپ جتنے خودسر اور ضدی ہیں، شاید میں اس سے کم ہی ہوں۔ چٹاخ! یسریٰ کا ہاتھ اٹھا اور عالیہ کے منہ پہ زوردار تھپڑ لگا۔ وہ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے یسریٰ کو دیکھنے لگا۔ بس علی، اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں آپ کے اندر اتنی سوچ نہیں کہ کتنے بڑے ہیں یہ آپ سے؟ معافی مانگیے ان سے، یسریٰ نے غصے سے کہا۔ آپ بھی مجھے ہی ڈانٹ رہی ہیں جبکہ یہ لوگ غلط ہیں۔ ارے اب تو میں شادی کر چکا ہوں تو پھر یہ میرے ساتھ میری بیوی کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ اتنی بار کہہ چکا ہوں کہ محبت کرتا ہوں اور بڑے پیار سے رکھوں گا، مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ وہ غصے سے چلایا۔ آپ جیسے خودسر بدتمیز کو اپنی بیٹی کیوں دیں؟ کیا ان کی بیٹی فالتو ہے جو آپ کے حوالے کر دیں؟ جب تک آپ اپنے اندر سدھار پیدا نہیں کریں گے تب تک آپ کے نصیب میں ایمل نہیں ہے، یسریٰ نے غصے سے کہا۔ تو آپ بھی ان کے ساتھ مل گئی؟ اب دیکھیے میں کرتا کیا ہوں، ابھی اور اسی وقت میری بیوی میرے ساتھ جائے گی، وہ غصے سے بولا اور پھر تیزی سے ایمل کے روم کی جانب لپکا۔ سب لوگ گھبرا کر اس کے پیچھے ایمل کے روم کی طرف لپکے۔ یسریٰ اسے پیچھے سے پکار رہی تھی مگر اس کے سر پہ جیسے جنون طاری تھا، مگر جب وہ کمرے میں آیا تو آگے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلا سین، عالیہ جارحانہ انداز میں دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو ایمل جائے نماز اکٹھا کر کے اٹھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ساکت ہو گئی اور معصوم سے چہرے پہ زردی چھانے لگی۔ شاید اس کا غصے سے لال ببو کا چہرہ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ عالیہ نے آنکھیں میچ کر خود پہ کنٹرول کیا اور چہرے پہ مسکراہٹ سجائے پاس آیا اور اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھ دیے۔ کیا ہو یار تم؟ اتنا غصہ آ رہا تھا مگر تمہیں دیکھتے ہی غصہ بھی ختم ہو گیا۔ غصے کی جگہ اندر پیار محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے۔ میرے ہر مرض کا علاج بنتی جا رہی ہو۔ مجھ جیسے وحشی گورے کو لگام ڈالتی ہے تمہاری اس منموہنی صورت میں۔ ہر بار قربان ہونے کو دل چاہتا ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے مدہوش لہجے میں بولا۔ سب لوگ منہ کھولے اس کے اس انداز کو دیکھ رہے تھے، مگر ایک شخص تھا جو پہلے سے جانتا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گا اسے دیکھنے کے بعد، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ عالیہ اور افندی، دور رہو ہماری بچی سے۔ زمان خان کی غصے بھری آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ لب کاٹتا ہوا مڑا تو سب لوگ دروازے پہ کھڑے اسے خون اشام نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تم آرام کرو، میں پھر ملنے آؤں گا تم سے، وہ اس کے ماتھے کو اور پھر بھاری بھاری اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا اور واپس پلٹا۔ اور باہر چل کر بات کرتے ہیں، عالیہ نے کہا اور ان کے بیچ سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کو چھونے کی؟ زمان خان حلق کے بل چلائے۔
یہ لے میں گھٹنوں پہ آ گیا ہوں. آپ مجھے اگر مرغا بنا کر بھانگے دینے کا بھی کہیں گے تو وہ بھی دے دوں گا، مگر پلیز مجھے معاف کر دیجیے. میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا، مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب پیار ہو گیا ہے تو کیا کرتا. آپ لوگوں سے رشتہ مانگنے آیا تھا مگر آپ لوگوں نے نہیں دیا تو بس کر لی زبردستی شادی. مگر اب تو ہو گئی نا، تو کیوں اس بیچاری کے ماتھے پہ طلاق کا داغ لگانا چاہتے ہیں آپ؟ عالیہ نے آرام سے کہا. جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے تو طلاق کا داغ لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے آپ نے چپکے سے شادی کی ہے، ویسے ہی ہم چپکے سے طلاق بھی ہو جائے گی. اگر نہیں بھی ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایسے زبردستی کی شادی کبھی منعقد ہی نہیں ہوتی. بڑے بابا نے اسپاٹ لہجے میں کہا. کس نے کہا کہ شادی چپکے سے ہوئی تھی؟ نکاح کے وقت اور بعد میں ویڈیو شوٹ ہوا تھا، نکاح نامہ بھی موجود ہے. اگر میں یہ سب میڈیا میں دے دوں تو پوری دنیا کو خبر ہو جائے گی. کیا خیال ہے ایسا کر دوں؟ اس نے کہا اور ساتھ ہی موبائل پہ ویڈیو لگا کر سامنے کر دی. سب لب بینچ کر رہ گئے. اس نے بڑے بابا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا. اسے پتا تھا بڑے بابا خاندان کی عزت کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں. تم بہت ہی گھٹیا ہو، بڑے بابا نے کہا. بہت شکریہ اس تعریف کا، وہ دبی دبی مسکراہٹ سے بولا. تو ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ شہزیب خان نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا. اس کے علاوہ آپ نے کوئی آپشن چھوڑا ہے میرے لیے؟ میں تو بہت ہی عزت و احترام سے دوبارہ آپ کے گھر سوالی بن کر آیا ہوں، مگر آپ نے پھر سے وہی کیا جو پہلے کیا، تو مجھے بھی آپ کو بلیک میل کرنا پڑا ہے. مجبوری ہے. وہ محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کر لیا جاتا ہے. وہ آنکھ ونک کرتے ہوئے مزے سے بولا. سب لوگ لمپے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگے. چلیں اب چلتا ہوں، اور آپ کل تک اطمینان سے سوچ کر جواب دے دیجیے گا. اگر جواب نہ ہوا تو میں پرسوں میڈیا میں چلے جاؤں گا. باقی آپ سمجھدار ہیں. وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا. یسریٰ نے اسے تعصب سے دیکھا مگر وہ ڈیٹھ بنا باہر کی جانب بڑھ گیا. بہت غلط کیا تم نے. دوسروں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہو تم. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ وہ ناگواری سے بولی، جو کہ ڈرائیو کرتے ہوئے اطمینان سے بدول گم چبا رہا تھا. اب اتنے احترام اور منت کے باوجود مان نہیں رہے تھے تو دوسرا آپشن نہیں تھا میرے پاس سوائے یہ کہ میں ان سب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دوں. اور دیکھا آپ نے کس طرح جلدی سے وہ سارے سوچ میں ڈوب گئے. عالیہ نے مسکرا کر کہا. تم پورے کے پورے مینٹل کیس ہو. پتہ نہیں دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے میں مزہ کیا آتا ہے تمہیں. دوسروں کی کمزوریوں پہ تو تمہاری سب سے پہلے نظر آتی ہے. یہ سب تم اس لیے کرتے ہو تاکہ تم وقت آنے پر ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکو، جیسے کہ آج کیا. شیم آن یو علی. یسریٰ نے گھرکا تو وہ جواباً کہا لگا کر ہنس پڑا. یسریٰ بڑبڑاتی ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگی اور وہ مزے سے گنگنانے لگا. سب لوگ لاؤنج میں موجود تھے مگر پھر بھی سناٹا ایسے چھایا تھا جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو. اب کیا کرنا ہے بڑے بابا؟ اورنگزیب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. یہ سب آپ کی بزدلی کا نتیجہ ہے کہ وہ گھٹیا انسان ہمیں آج بلیک میل کر کے گیا ہے، اور اس نے آج ہمیں ہمارے خاندان کی عزت نیلام کرنے کی دھمکی دی ہے. اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچا سوائے اس کی کہ ایمل کو رخصت کر دیا جائے اس کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ گھٹیا انسان میڈیا میں چلا گیا تو ہمارے خاندان کی عزت بھی اچھالی جائے گی. پھر اگر ہم نے طلاق لے لی ایمل کی تو طلاق کا داغ لگ جائے گا اس کے ماتھے پہ.
بڑے بابا نے کہا تو اورنگزیب کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے پتا تھا یہی ہونے والا ہے، کیونکہ آج تک تو یہی ہوتا ہے مڈل کلاس گھرانوں میں کہ اپنی عزت کی خاطر بیٹیاں قربان کر دی جاتی ہیں، اور مجھے بزدلی کا طعنہ دیا جا رہا تھا۔ اورنگزیب نے تلخ لہجے میں کہا، تم سے کم بزدلی ہے یہ، ہم خاندانی وقار کی خاطر یہ کرنے والے، مگر تم نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا۔ اگر تم نے یہ نہ کیا ہوتا تو اس کی یہ نوبت ہی نہ آتی۔ بڑے بابا برہم لہجے میں بولے اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو بڑے بابا سے یوں بات کرنے کی؟ اتنی بدتمیزی کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ شاہ زیب نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ یہاں حق بات کہنا بدتمیزی ہے کیا؟ یہاں بنا گناہ کے سزا سنا دی جائے اس کا کچھ نہیں، مگر کوئی حق بات بولے تو اسے گناہ گار بنا دیا جاتا ہے۔ مجھے اس دن سے بزدلی کے طعنے مل رہے ہیں، مگر آج جو یہاں ہوا میرے نزدیک سب سے بڑی بزدلی تھی۔ عزت ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اتنی چھوٹی موٹی بلیک میلنگ پہ اپنی عزت رکھنا مگر بیٹی قربان کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حالانکہ انہی بیٹیوں کو گھر کی عزت اور مان کہا جاتا ہے۔ اورنگزیب تلخ لہجے میں بولا۔ شاہ زیب نے ناگواری سے سر جھٹکا اور پھر اٹھ کر بابا جان کے کمرے میں آ گیا۔ وہ گمسم سے راکنگ چیئر پر جھول رہے تھے۔ بڑے بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں شاہ زیب خان، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میرے اندر ایک آگ لگی ہے۔ برسوں پہلے عاصم افندی نے میری بیٹی سے کورٹ میرج کر کے مجھے رسوا کیا تھا، اب اس کا بیٹا کر رہا ہے۔ آج وہی بے بسی محسوس ہو رہی ہے جو برسوں پہلے محسوس ہوئی تھی۔ ہم تب بھی ہارے تھے، ہم آج بھی ہارے ہیں، بڑے بابا نے ٹوٹے لہجے میں کہا تو وہ اندر ہی اندر تڑپ کر رہ گیا۔ اب مجھے بتائیے میں آپ کو کیسے جتا سکتا ہوں؟ ایسا کیا کروں کہ آپ کے دل کی آگ بجھ جائے؟ وہ بے چین ہو کر بولا۔ کچھ بھی نہیں ممکن بیٹا، اب تو جو ہو چکا اس کو بدلا نہیں جا سکتا، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس افندی کو ویسا ہی جھٹکا دوں جیسے اس نے مجھے دیا، لیکن یہ ناممکن ہے، وہ سرد آہ بھرتے ہوئے بولے۔ شاہ زیب اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے کمرے میں آ کر بھیا کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے پہلی رنگ پہ ہی کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ ہیلو شاہ زیب ہے؟ جی، کیسے فون کیا آپ نے مجھے؟ ورنہ آپ تو مجھے میسج کا رپلائی دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ دوسری طرف سے وہ حیرانگی سے بولی۔ کیوں، تمہیں اچھا نہیں لگا میں نے تمہیں کال کی؟ کیوں، تمہیں اچھا نہیں لگا کہ میں نے تمہیں کال کی ہے؟ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں بولا، مجھے تو اچھا ہی لگے گا نا، کیونکہ میں تو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں اتنے دنوں سے۔ وہ بڑی عزت و احترام سے بات کر رہی تھی، مگر اس کے بناوٹی انداز کو اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ کہیں ملاقات کریں اگر مناسب لگے تو؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ یہ شیور، لوکیشن سینڈ کرتی ہوں تو آ جائیے گا، وہ ایکسائٹڈ لہجے میں بولی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا اور کال کاٹ دی۔ پھر اس کا کچھ دیر کے بعد میسیج آیا کہ وہ RA ریسٹورنٹ میں رات کو ویلنٹائن پارٹی پہ آ جائے۔ شاہ زیب پراسرار انداز میں مسکرا دیا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ اور اس کے علاوہ میری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کیا کریں اور کمنٹ میں بتایا بھی کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔